अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है मज़हर बरलास साहब और अली रज़ा अलवी साहब ने। तो सबसे पहले मज़हर बरलास साहब, आपका पैगाम। ख़वातीन हज़रात, हस्ब सबक हस्ब रिवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी नाज़रीन, हम बात करेंगे कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के बाद जो इलामी जारी हो उसमें कहा गया कि बढ़ती हुई नफरत अंगेज़ी से मुआशरा तकसीम और कौमी सलामती मुतासिर हुई। इस इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया है। इसके साथ हम बात करेंगे कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद वफाकी हुकूमत के एतमाद में नाकाबिल यकीन हद तक इजाफा। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और आइंदा 10 रोज में फैसला कुन राउंड मुतवक्के और बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। इसके साथ हम बात करेंगे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से मुतल्लिक अज खुद नोटिस के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान में हाई वैल्यू टारगेट गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सिक्योरिटी और कौमी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की एक बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। और इसके साथ आपको बताएंगे कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बिल आखिर क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि हमारी कौमी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मेंबर सूबाई असम्बली हैं बलूचिस्तान के ज़हूर अहमद बलेदी साहब। बलेदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज कौमी सलामती की कमेटी के अंदर भी इस हाई वैल्यू टारगेट की गिरफ्तारी के हवाले से वहां पर अंडर डिस्कशन रही और इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसीडर किया जा रहा है। ज़हूर अहमद बलेदी साहब, आप बताइएगा कि जहां पर इस फर्द ने किस किस नेटवर्क के साथ मुलविस होते हुए पाकिस्तान की कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस रहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए, और इस गिरफ्तारी के बाद बलूचिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि जो नेटवर्क ये रन कर रहे थे वो ब्रेक हो पाएगा? देखिए, ये तो काउंटर इंसर्जेंसी के लिए एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी मिली है, जिसमें हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़े पेशावराना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए उसको कानून के शिकंजे में ले आए हैं। ये हाई वैल्यू टारगेट बलूचिस्तान की जो सदर्न एरिया है, जहाँ पे केच, पंजगूर, हवारान, वहाँ पे ऑपरेट करता था। इसने अपनी एक दहशतगर्द तंजीम बनाई हुई थी जिसका नाम था बलूच नेशनलिस्ट आर्मी, और वो उसका सरबराह था। उसने कई जो है वहाँ पे वारदातें की हुई थी और कई जो है निहत्ते और मासूम लोगों का कत्ल किया हुआ था, और इसका नेटवर्क जो है हर जगह पे काम कर रहा था। इसको पकड़ने से एक तो एक दहशतगर्दों की कमर टूट गई है, फिर वो लोग जो ये नेटवर्क चला रहे थे, बाकी भी कुछ नेटवर्क हैं जो वहाँ पे नौजवानों को बहका के जो है पहाड़ों पे ले जाते हैं, उनको खुशनुमा नारे दिखा के जी वहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवाते हैं। तो इससे जो है उनको बड़ा सेटबैक हुआ है, और उन दूसरों के लिए भी एक पैगाम है कि अगर ये कानून के जो है गिरफ्त में आ गया है तो बाकी भी आ सकते हैं। बिल्कुल सही। तो बलेद साहब, हम ये जरूर जानना चाहेंगे, काफी सारी मालूमात तो हमें ISPR की जानिब से भी शेयर की गई, कौमी सलामती के अलामी में भी तफसीलात मेंशन की गई हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके ताल्लुक अफगानिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के साथ थे, भारत के साथ भी ये राब्ते में था, जिस बड़े पैमाने पर ये नेटवर्क चला रहा था, अब उसको ब्रेक करने के अंदर किस हद तक ये मदद मिलेगी इसकी गिरफ्तारी, और आप लोग और सूबाई असम्बली जो है बलूचिस्तान की, आप इस मामले को किस तरह टेकअप करेंगे कि आलमी सतह के ऊपर ये मामला उजागर हो और बैरून मुल्क इसके जवाब थे, ताकि वहां पर भी उन जो इनके जो सहूलतकार हैं उन तक पहुंचा जा सके, उनका रास्ता रोका जा सके? देखिए, इसकी गिरफ्तारी से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि जो वहाँ पे बैंड आउटफिट्स हैं, उनको जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, और उनकी मदद से जो है ये सब कुछ बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है। तो इससे ये बात जो है खुल के सामने आ गई है, और जो उसकी जो तांते बांधते थे या जो उसका नेटवर्क था वो तकरीबन जो है वो एक्सपोज हो गई है, और उनको जो है एक बड़ा जो है सेटबैक उनके लिए हुआ है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है इसको केस बना के इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और जहाँ पे डोजियर बना के जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं जो
जिन मुल्कों की मदद से ये कार्रवाइयाँ होती हैं उन मुल्कों को जो है एक्सपोज कर सकते हैं। और बलूचिस्तान असेंबली में भी जो है ये बात कई दफ़ा जो है डिस्कस हुई है जी कि इस तरह के लोगों को जो है उनको एक्सपोज किया जाए, उनको पीछे जो है उनको पकड़ा जाए। और डेफिनेटली ये जो कार्रवाई हुए ये जो है आला पेशावराना एक सलाहियतों का एक मज़हर है जी कि हमारी इंटेलिजेंस अदारों ने जाकर इसको जिस तरह पकड़ा है और जिस तरह इसको कानून की गिरफ्त में ले आए हैं। डेफिनेटली जो बाकी भी दहशतगर्द हैं जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बाहर जिनको सपोर्ट मिल रही है, जो इंटरनेशनल ऑफिशियल एजेंसी जिनकी मदद कर रहे हैं, जी तो उनको जो है बेनकाब करने में और उनको पकड़ने में बड़ी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल सही बुलंद साहब, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ने के लिए और बलूचिस्तान के अंदर अमन को कायम करने के लिए, और ऐसे अनासिर उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। आपका आवाम के साथ बराह रास्त रब्ता होता है, जिन मासूम जहनों को ये लोग वर्गलाते हैं उनको इन लोगों के हत्थे चढ़ने से बचाने के लिए आपका क्या किरदार है? आप पब्लिक को कैसे सेंसिटाइज कर सकते हैं? स्पेशली इस करैक्टर की गिरफ्तारी के बाद तो लोगों को बताया जा सकता है ना कि जितनी मजीद तफसीलात सामने आएंगी कि ये पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ करते हैं और लोग इन लोगों की बातों पर अमल ना करें, इनके साथ ताउन ना करें। देखें, इसकी गिरफ्तारी से तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि बलूचिस्तान में जो हालात ख़राब करने में जो किरदार है वो बाहर के इंटेलिजेंस अदारों की है जी। और नौजवानों को ये बात जो है अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाना है, यहाँ पे जो है इंतशार लाना है और पाकिस्तान की जो है तरक्की को जो है रोकना है। और उनके मजमूम जो मकासद हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। तो जो हमारे यंग ब्लड हैं उनके लिए एक सोचने का मकाम है कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी मिली है और पूरी दुनिया के सामने ये बात अयां हो गई है कि इस शख्स का जो है बाहर के लोगों के साथ जो है ताल्लुकात थे जो उनको स्पॉन्सर करवाते थे और उन्हीं के जो ईमा पर यहाँ पे उन्होंने दहशतगर्दी का जो नेटवर्क बनाया हुआ था। तो ये नौजवानों को जो है उनके लिए एक वाज़ेह सबूत है कि वो इस पर सोचें और फिक्र करें कि इस तरह के लोगों की जो है बहकावे में नहीं आना है, बिल्कुल सही, इनसे जो है दूर रहना है और जो इस रियासत के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ और इस सरजमीन के खिलाफ जो है साजिशों में मसरूफ है उनको जो है मुस्तरद करना है और उनकी सोच को जो है मुस्तरद करना है। बिल्कुल सही बुलंद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ऐसी सोच को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी इस बात के ऊपर इत्तफाक किया गया कि ऐसे अनासिर के खात्मे के लिए जो पहले से जारी ऑपरेशन है उसको मज़ीद तेज़ किया जाएगा और इंटेलिजेंस एजेंसीज की और सिक्योरिटी इदारों की एक बहुत बड़ी यकीनी तौर के ऊपर कामयाबी है जिससे आने वाले दिनों में इस टेररिस्ट नेटवर्क को ब्रेक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और उसमें आपको सबसे पहले सुनवाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था इलेक्शन, पंजाब में इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक, वहाँ पर कुछ ही दिन गुजरने के बाद एक मरतबा फिर वफाकी हुकूमत ने, बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर ने और उसके साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दो टोक अंदाज में मैसेज क्या दिया है और उसके ऊपर इनकी हिकमत अमली अब क्या बनती हुई दिखाई दी है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको शॉर्ट सुनवाते हैं जी। से हम आज भी ये कहेंगे वो अपने इस फैसले को रिव्यू करें, फुल कोर्ट बना दें। जिन जजेस ने रिक्यूज किया था वो ना बैठे, जो फैसला होगा हम उसको कबूल कर लेंगे। आज 4 जजेस की जो फैसला है अतल मिनल्ला साहब के फैसले के साथ वो मुकम्मल हो जाता है। आज अतल मिनल्ला साहब ने जो फैसला दिया है उसमें ना सिर्फ अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है बल्कि कैटेगोरिकली ये कहा है कि ना वो इस बेंच से अलग हुए थे, ना उन्होंने रिक्यूज किया था और ना उन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट किया था। नाकाबिले समात पिटिशन के ऊपर, एक डिसमिस शुदा पिटिशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 मेंबर बेंच बनाया। असल सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का आइन बरकरार रहेगा या पाकिस्तान मावराए आइन मुल्क बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है बिल्कुल वाज़ेह दो टोक फैसला आ गया। तमाम इदारे भी जो हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल करेंगे। अक़लियत ने जो एक गैर आइनी कल करारदाद पास की है तो रद्दी की टोकरी के अलावा तो इसकी और कोई जगह नहीं है। पहले ये सिर्फ इमरान खान से
ڈرتے تھے. اب یہ پاکستانی قوم سے ڈرتے ہیں. یہ پاکستانی قوم کو سامنا نہ کرنا پڑے, ان کو سامنا کرنا پڑے گا. جی ناظرین، آپ نے شارٹ سنے. برلاس صاحب، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس کے اندر دہشت گردی خلاف کارروائی کرنے کے حوالے سے بھی عزم کا اظہار کیا گیا، لیکن وہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ بڑھتی ہوئی نفرت انگیزی سے معاشرہ تقسیم اور قومی سلامتی متاثر ہوئی. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ آیا. اس کے بعد وفاقی حکومت نے جس طریقے کا چیف جسٹس پاکستان کو پیغام دیا ہے کہ وہ نہ صرف مستعفی ہوں، اس کے ساتھ وہ جو الیکشنز کروانے سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، آج واضح طور پر دکھائی دیا ہے کہ کسی صورت کے اوپر وہ عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے وفاقی حکومت. جی 2-3 گزارشات ہیں بھٹی صاحب. ایک تو جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جی اس میں دیکھیے کہ جو اہم پہلو ہے نفرت انگیزی جی کیوں بڑھی، جی اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے نا کہ کیوں یقیناً. بڑھی. اس نفرت انگیزی کو بڑھانے میں کس کا کردار تھا وہ بھی واضح ہونا چاہیے. سلامتی کمیٹی جو ہے وہ اس کا جائزہ اگر لے لیتی یا تحقیقات کر لیتی تو بہت اچھی بات ہوتی. یہ جو بلوچستان سے ابھی دکھایا آپ ظہور نے، احمد بلید صاحب جو جوائن بریدی صاحب بات کر رہے تھے، اب بلوچستان میں دیکھیے کہ پرابلم تو بلوچ بیلٹ میں ہے. جی ایک پشتون بیلٹ ہے، ایک بلوچ ہے. بلوچ میں یہ پرابلم ہے، لیکن بلیدی صاحب بھی وہاں جو ایکچول پرابلم ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہے جی کہ وہاں جو بی ایریاز ہیں ان کے خاتمے کی بات نہیں ہوتی، جن کی وجہ سے نوابیاں یا سرداریاں قائم ہیں. وہ بی ایریاز ختم ہونے چاہیے. پھر وہاں ایجوکیشن بڑھنی چاہیے. بالکل صحیح. اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ دہشت گرد جنم کیوں لیتے ہیں. بالکل صحیح. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری حکومتیں لوگوں میں نفرت بانٹتی ہوں تو ری ایکشن میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں. اللہ صاحب، آج اس ایک پوائنٹ کا جائزہ لیا گیا. اعلامیہ میں لکھا گیا ہے کہ دہشت گردوں کو جس طرح رہا کیا گیا، ان کو واپس آنے دیا گیا، تو جو پہلے سے آپریشن جاری تھا وہ متاثر ہوا، دوبارہ لہر بڑھی ہے. اچھا، اب دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ وہ کنیکشن نہیں کٹ سکے. جی آپ نے رہائیاں تو دے دیں، جی لیکن آپ نے جو کنیکشن کاٹنے تھے وہ نہیں کاٹ سکے. جی بالکل. یا جس وقت رہائیاں دیں اس وقت جو وعدے وعید کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے جی تو نفرت انگیزی بڑھی. جی اب معاشرے میں صرف بلوچستان میں نہیں باقی جگہوں پر بھی نفرت انگیزی تو بڑھی ہے. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں بڑھی، اس کو بڑھانے میں زیادہ کردار کس کا ہے. صحیح. اب آ جائیے یہ سپریم کورٹ اور حکومت کی طرف. جی دیکھیے جو فیصلہ آیا تھا اس کا پیراگراف نمبر 9، جی اس کو آپ پڑھیں تو اس میں بالکل واضح کر دیا گیا اس فیصلے سے متعلق. جی اب یہ جو ججز کے بعد میں آتے ہیں اختلافی نوٹ، اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیتے، ہمارے لیے عدلیہ بڑی قابل احترام ہے، لیکن اس سے ایک تاثر تو یہ مل رہا ہے جی کہ ججز میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے. یقیناً. مگر اس اختلاف کے باوجود جو آئین دیتا ہے حق چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ تو نہیں چھینا جا سکتا. اب 3 طرح کی باتیں ہوئیں. جی یہ جو قومی اسمبلی میں قرارداد ہوئی اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے دستخط کیے، وہ جو مخصوص نشستوں پر آتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے ایوان میں صرف 42 اراکین ملے. وہ قرارداد مبینہ طور پر وزیر اطلاعات کے آفس میں تیار ہوئی، وزیر قانون بھی وہاں تھے، جی 15 مرتبہ اس میں رد و بدل بھی ہوا. جی اب ایک پیر کو اجلاس ہو رہا ہے، جی اس میں یہ ایک اور قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جی کہ توہین عدالت کا چکر ہی ختم ہو جائے. لیکن توہین عدالت کا چکر تو اس وقت ختم ہوگا جب آپ 2/3 اکثریت سے قانون سازی کریں گے. صحیح. اور جب وہ صدر مملکت کے دستخط کے بعد قانون بن جائے گا. بالکل صحیح. لیکن پیر والے دن ہی آپ نے یہ بھی حساب دینا ہے کہ آپ نے
جی آپ نے پیسے دے دیے ہیں الیکشن کمیشن کو یا نہیں؟ بالکل صحیح، پیر کے تو دن بڑا اہم ہے۔ ایک جملہ مجھے جی، کہنے لازمی، دیجئے، جی، بھٹی لازمی۔ صاحب میں سمجھتا ہوں ابھی بھی چیف جسٹس ان کے ساتھ بہت رعایت کر رہے ہیں، صحیح، ورنہ وہ آرٹیکل 6 لگا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو لٹکا سکتے ہیں، یہ آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ غداری کے اوپر لگتا ہے آرٹیکل 6۔ جی ہاں، غداری پہ ہی تو توہین آئین کو جو توڑتا ہے وہ غداری ہے نا، اور کس کو غداری کہتے ہیں؟ اچھا چلیں علوی صاحب، آپ سے رائے لینا چاہوں گا۔ بڑا معاملہ ایک سینسٹیو بھی ہو گیا ہے اور اپنے فیصلہ کن راؤنڈ میں داخل ہو گئے۔ اطہر من اللہ صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ یہ فیصلہ 4-3 سے آیا ہے۔ اب عام بندہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج صاحبان کا تو اس کے اوپر اتفاق رائے یا ان کی اوپینین میٹر کرتی ہے، لیکن اس کے بعد آج وفاقی حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جس لب و لہجے کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، جنہوں نے اپنی حکمت عملی وضع کی ہے، وہ تو بہت خطرناک صورتحال ہمیں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا ابھی بھی کچھ اثرات ہیں کہ سپریم کورٹ فل کورٹ کی طرف چلی جائے، کوئی پٹیشن جائے، یا لڑائی جھگڑے سے معاملہ حل ہوگا؟ بھٹی صاحب، پچھلے ہفتے کے ایک پروگرام میں جس میں میں اشارہ آپ کو کیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک حکمت عملی بنائی گئی ہے جی، کہ جہاں جیسے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں جی، اور ان کے ساتھی ان کو جو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے جواب میں پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ عدلیہ کو ٹف ٹائم دے گی۔ صحیح، یہ کہیں فیصلہ ہوا، اور اس وقت جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت اف اور بٹس میں کیا گیا تھا کہ ان کو اپنے طور پر یقین تھا کہ فیصلہ یہ آنا ہے۔ فیصلہ آنے سے پہلے ان کو یہ یقین تھا، پتہ نہیں ان کے کیا ذرائع ہوں گے یا جو بھی ہوگا، یا ایکسیس کر رہے ہوں گے، ڈیبیٹ سے پتہ اندازہ لگا رہے ہوں گے، رویوں سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، تو ان کو یہ یقین تھا کہ اس طرح آئے گا، تو اس کے بعد اگر اس طرح آتا ہے تو پھر ہم نے یہ کرنا ہے۔ آج والی جو ایک مطالبہ ہے، یقیناً یہ بڑا الارمنگ مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہی ہے، وقت پہ موجود حکومت، وفاق پہ بیٹھی ہوئی ایک حکومت، اور حکومت بھی کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے، بہت سارے اتحادیوں کا ملغوبہ ہے۔ بالکل، وہ اس ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، پہلے وہ اس بات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ کئی دنوں سے، جب سے یہ فیصلہ آنے سے پہلے، جی، کہ یہ عدالت بائسڈ ہو چکی ہے، یہ جج صاحب، یہ جج صاحب، یہ جج صاحب جو ہیں انہوں نے آج تک ہمارے خلاف ہی فیصلے دیے ہیں، یہ جج صاحب، یہ جج صاحب، یہ جج صاحب ابھی بھی ہمارے خلاف ہی دیں گے، اور یہ کسی کے سہولت کار بن چکے ہیں۔ جی، ان کی بات ہے، ہم نہیں کہتے، ہمارے لیے عدالتیں اور تمام جج صاحبان جیسے برلاس صاحب فرما رہے تھے معزز ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم کی لیڈرشپ نے آن دا ریکارڈ کیا کہ یہ عمران خان کے سہولت کار بن چکے ہیں۔ رائٹ جی، اب اخلاقی تقاضا تو یہی ہے، سپریم کورٹ کا جج تو ایک بہت بڑا منصب ہے نا، اور چیف جسٹس اس سے بھی بڑا منصب ہے۔ جی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں، سیشن کورٹ سے اس سے بھی نچلے لیول پہ، اگر ایک وکٹم پارٹی یہ کہہ دے کہ ہمیں ان جج صاحب پہ اعتبار نہیں ہے، جی، تو وہ جج صاحب از خود ہی وہ کیس نہیں سنتے۔ جی، بالکل، وہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر اعتبار نہیں، اعتراض کر دیا گیا ہے، اس پارٹی نے اعتراض کیا ہے، تو میری عزت، ڈگنیٹی جہاں اور تو جس وقار پہ کا اعتراض تقاضا، عائد کیا گیا اس کے اوپر دوبارہ بینچوں میں شامل کر کے فیصلے لیا گیا۔ وقار کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں۔ اچھا، پھر یہ معاملہ صرف پی ڈی ایم تک نہیں رہا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس فیصلے کی، وہ بھی جیسے مریم نواز صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ دونوں نے جو جن بات کی کہ اس کے آخری کیل ٹھونک دی ہے اس فیصلے کی تابوت میں، بالکل صحیح، کہ اس فیصلے کو آپ پہلے ججوں سے تو منوا لیں۔ بالکل صحیح، اگر آپ کے جج صاحبان خود مان لیتے ہیں تو پھر عدلیہ کا یہ فیصلہ عوام کو اور حکومت کو ماننا چاہیے، بالکل، لیکن اس کے باوجود الیکشن سے فرار نہیں ہے آئین پاکستان میں، پی ڈی ایم کو یہ خوش فہمی میں اس مبتلا میں نہیں مزید ہونا بات چاہیے۔ کریں گے علوی صاحب، الیکشن سے بالکل فرار نہیں ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر اپنا آج ایک لائحہ عمل بالکل واضح کر دیا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں، فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا، اور اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ موجودہ بحران کی ویسے تو کئی وجوہات ہیں، لیکن اقلیتی فیصلے کی اکثریتی فیصلے پر فوقیت بھی ایک وجہ ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ آئین میں دی گئی مدت میں تمام اسمبلیوں کے بیک وقت صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ برلا صاحب،
پی ڈی ایم میں شریک جماعتیں بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے کہ الیکشن بیک وقت ہی ہوں گے، اور جس وقت بحران پیدا ہوا ہے وہ اقلیتی فیصلے کو اکثریتی فیصلے کے اوپر فوقی دینے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب ساری جماعتیں اکٹھے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک پیٹیشن ڈالی جائے سپریم کورٹ کے اوپر، ویسے اس کے تحت تو آپ اپیل میں جا نہیں سکتے، فل کورٹ کی طرف چلے جائیں، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو پھر معاملہ کو حل ہو سکتا ہے، اب اس بحران کا حل نکلے گا کیسے؟ دو چیزیں ہیں جی، ایک تو جب معاملات آگے چلیں گے تو ساری سیاسی پارٹیاں ایک جگہ پہ نظر نہیں آئیں گی۔ جی، پس پردہ ایک مذاکرات کا دور چلا ہے جس میں دو سابق سپیکر قومی اسمبلی جی، ایاز صادق صاحب اور اسد قیصر بھی شریک ہوئے ہیں۔ ایک حل ڈھونڈا جا رہا ہے، صحیح، کچھ اکابرین نے سمجھایا ہے لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو، کہ ضروری تو نہیں بجٹ جون میں پیش کیا جائے۔ شاہد خاقان عباسی کے دور میں بجٹ مئی میں منظور ہوا تھا، تو آپ بجٹ مئی میں پیش کر لیں اور جون یا جولائی میں الیکشن کر لیں۔ اور اکابرین نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی والے بھی کوئی 2 قدم آگے بڑھیں اور پی ڈی ایم والے بھی 2 قدم پیچھے آئیں۔ تو اگر تو سیاستدانوں نے مل بیٹھ کے یہ طے کر لیا جی، تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو اسی طرف جائے گی جو آئین پاکستان کہتا ہے۔ ایک اور کام ہو رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ صدر مملکت کسی وقت کہیں گے جی، کہ وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ حاصل کریں، تو ان کو 172 ووٹ نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چودھری پرویز الہی جی، کچھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں، تو جب 172 ووٹ نہیں ملیں گے تو وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، تو پھر اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار آئین کے مطابق از خود صدر پاکستان کے پاس چلا جائے گا۔ اوکے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ تھاٹس ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ جی، کہیں نہ کہیں باتیں ہو رہی ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جب صدر مملکت کے پاس یہ اختیار چلا جائے گا جی، تو وہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ تو الیکشن تو بیچ میں سے ہونے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 پی ٹی آئی کی اکتوبر تو کو۔ اولین خواہش ہوگی اس وقت، اگر کیسے ممکن ہو جائے تو؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کی خواہش نہیں ہے۔ دیکھیے، ملک کو آپ نے بحران سے نکالنا ہے، جی، ملک سیاسی بحران کا شکار ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، آئی ایم ایف آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا، تو آپ نے ملک چلانا تو ہے۔ بالکل صحیح، آپ مجھے 1 سال میں بتائیے جی، اس حکومت کا کوئی ایک فیصلہ ایسا جو انہوں نے ملک کی معاشی بحالی کے لیے کیا ہو، بالکل صحیح۔ یا ملک سے غربت یا مہنگائی دور بلا کرنے صاحب وہ کے انہوں نے لیے نہیں کیا، لیکن میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں، آپ بڑی دور اندیشی رکھتے ہیں اور مختلف باخبر حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آج تمام نظریں جمی ہوئی تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس پر کہ وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے، کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے۔ اس اعلامیہ کے اندر یہ معاملات جو ملک کے ہو چکے ہیں، سیاسی لحاظ سے، آئینی لحاظ سے انڈر ڈسکشن آئے ہیں، اس کے بعد اعلامیہ میں مینشن ہوا، اس کے بعد حکومت کا جو لب و لہجہ تھا، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہوں، اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ بالکل ایسا تھا جو پہلے دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کی اس اجلاس کے بعد الیکشن جب بھی ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی یک وقت ہوں گے، یہ کہیں طے پا گیا ہے؟ آپ کو کوئی محسوس نہیں ہوتا؟ جو قومی سلامتی کے اجلاس میں جو لوگ شریک تھے جی، اور جو لوگ سیاستدان نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جی، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہی جو پس پردہ میں نے اشارہ کیا ہے جی، کہ سیاستدان لگے ہوئے ہیں، صحیح، کچھ اکابرین ان کو سمجھا بجا رہے ہیں بالکل صحیح، کہ آپ کوئی درمیانی مدت نکال لیں جی، اور اس میں سے الیکشن کر لیں۔ بالکل صحیح۔ تو الیکشن تو ہوں گے، چونکہ الیکشن سے فرار الگ نہیں۔ الگ ہوں گے، یہ بیک وقت ہوں گے؟ دیکھیے، ایک بڑا جو بڑے پلیئر ہیں جی، اس حکومت میں، آصف علی زرداری، جی، ان کی خواہش ہے کہ الگ الگ نہ ہوں۔ اوکے، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھلے جون میں ہو جائیں، مئی میں ہو جائیں، لیکن ہوں اکٹھے۔ اوکے، بالکل ٹھیک ہے۔ علی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، مریم نواز صاحب نے آج کہا
آج تک کسی چیف جسٹس پر اس قسم کے مس کنڈکٹ کے الزامات نہیں لگے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا. اس کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے بھی استعفے کا مطالبہ کیا. مس کنڈکٹ تو وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، پبلکلی کہہ رہے ہیں. کچھ دن قبل آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم زیر غور ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سمیت کچھ ججز کے خلاف ہم ریفرنس لائیں، ہم غور کر رہے ہیں اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. آج جس قسم کے بیانات آئے ہیں اور جس قسم کی اس سے پہلے میٹنگز ہوئیں، کیا اب آنے والے دنوں میں یہ کوئی ریفرنس آئے گا یا اتنا پریشر بڑھائیں گے کہ کوئی بڑی تبدیلی آ جائے؟ ریفرنس اگر لے بھی آئیں تو بھی ان کو کوئی اس کا فائدہ اتنا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہو جائے گا کوئی بہت زیادہ فائدہ. اطہر من اللہ کے فیصلے کے بعد تو سچویشن بڑی بدل گئی ہے. وہ بے شک ٹھیک ہے، وہ جو ہم نے اس کی تائید بھی کی، اطہر من اللہ کی جو فیصلہ ہوا انہوں نے جو بات کی ہے وہ میں نے کہہ دیا کہ اس میں کیا اثرات آئے ہیں. لیکن ریفرنس والا معاملہ اور ہے. ریفرنس جو ہے یہ ان کی ایک طرح کی لفظی گولہ باری ہے اور ایک جو سیاسی جو ایک یہ آہستہ سے دباؤ بڑھانا چلا جا رہے ہیں. پہلے انہوں نے شروع کیا نا کہ دباؤ بڑھانا ہے اور ابھی اس دباؤ کو آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں اور آج اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ چیف جسٹس مستعفی ہو جائیں. مقصد یہ ہے کہ ثاقب نثار کے بعد اب ان کو بھی کنٹروورشل بنانے والی ایک بات ہے اور وہ اس کو کافی حد تک اس میں کامیاب ہو چکی ہے پی ڈی ایم کہ ظاہر ہے کہ ایک واضح طبقہ جو ہے اب یہ بات کر رہا ہے نا کہ یہ جی غلط ہو گیا ہے، یہ انصاف نہیں ہوا، اور طبقے کے علاوہ ججوں کے اندر بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ وہ 3 کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے تھے، آج 4-3 والی بات ہو گئی. بالکل صحیح. اطہر من اللہ صاحب نے کہا میں نے تو کوئی نہیں خود کو سائڈ پہ کیا، اور کس نے مجھے سائڈ پہ کیا جب میں اس بینچ کا حصہ تھا. تو چیزیں تو اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی ہیں. لیکن ہو سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ بنا کے لے جائیں ریفرنس دائر کریں، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ ریفرنس سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا سر دست جب تک عارف الوی صاحب بیٹھے. بالکل صحیح. یہ بات الوی صاحب آپ کی بجا ہے، لیکن وزارت قانون کے اندر اس تجویز کا بغور جائزہ لیا گیا ہے کہ اگر ریفرنس فائل ہونا ہے تو مس کنڈکٹ کے حوالے سے ہوگا، اور جو فیصلہ اکثریت کا فیصلہ تھا اس کے اوپر اقلیتی فیصلے کو تھوپا گیا ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اسی گرانٹ کے اوپر اور کچھ چیزوں کی جسٹیفیکیشن بنا کر اس ریفرنس کو فائل کرنے پر فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ابھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دیگر کچھ ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غیر قانونی رہائشی اسکیموں کے خلاف آر ڈی اے بالآخر متحرک ہو گیا ہے. گرینڈ آپریشن شروع ہو گیا ہے. پروگرام ریڈ زون میں علی رضا الوی صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا، بھرپور انہوں نے اس کو پرسو کیا اور اب بالآخر یہ کاروائی شروع ہو چکی ہے. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ علی رضا الوی صاحب نے کس طریقے سے اس معاملے کو اجاگر کیا تھا. جی ستیہ میں 3 ہیں. کرتے یہ کیا ہے ان کی باریک واردات بھٹی صاحب یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھیں پورے پاکستان میں جدھر بھی لوگ بیٹھے ہیں یا اوورسیز جو پاکستانی ہیں، پاکستان کے مختلف حالات کی وجہ سے جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، سیکیورٹی کے حالات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، باقی مسائل ہیں، لوگ اسلام آباد میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں. بالکل ایک لوگوں کا خواب ہے بچوں کے لیے بھی، مثلا جو بیرون ملک مقیم پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ چیف کمشنر راولپنڈی کا بڑا نام ہے، بڑے ان کے ماتحت جتنے معاملہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری وجوہات پیدا ہو جاتی ہیں. یہ پیسے والے لوگوں کا کام ہے، یہ زمینوں والے لوگوں کا کام ہے، یہ قبضے والے لوگوں کا کام ہے. تو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جن کے پاس زمینیں ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے، اور انہیں خاموش کرانا بھی آتا ہے. ناانصافی اور زیادتی ہے. ناظرین جن کے پاس پیسہ ہے وہ سب کو خاموش کرانا بھی جانتے ہیں. لیکن علی صاحب آپ نے اس معاملے کو ریڈ زون میں اٹھایا، متعلقہ حکام متحرک ہوئے. آر ڈی اے میں کس کی ہدایت کے اوپر یہ گرینڈ آپریشن شروع ہوا ہے اور کس کی سوسائٹی کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے؟ یہ ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں جب یہ غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم بالکل کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن جب کام ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. بالکل. تو یہ سیف انور جپا صاحب جو وہاں ڈی جی ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جب ہماری چیز پبلک ہوئی اور یہ بہت زیادہ اس کی شیئرنگ ہوئی، ظاہر ہے کہ لوٹے پوٹے لوگ ہیں، اور جب سینکڑوں تعداد میں ایک جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لٹے ہوئے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے. تو وہ جب چیز پبلک میں گئی تو وہ بار بار اس نے نوک کیا آر ڈی اے کے کچھ سوئے ہوئے افسروں کو بھی جگایا. اور جو دیکھیں بعض اوقات آفیسر جو ہیں ان کے نالج میں بھی نہیں ہوتا، نچلا طبقہ جاتا ہے، منتھلی لیتا ہے، دہاڑی لیتا ہے، اور آپ چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کہتا ہے ان کے خلاف بھی آپریشن ہونا چاہیے. لگے رہو منا بھائی، ان کے خلاف بات ہونی چاہیے. ان کا بھی مجھے پتا ہے کہ کون کون کتنی دہاڑی لگا رہا ہے، کس سوسائٹی سے کتنی منتھلی لے رہا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ابھی قابل تعریف بات یہ ہے کہ ڈی جی آر ڈی اے سیف انور جپا صاحب کی ہدایت پر
सेंचुरी टाउन, अच्छा नाम देखें क्या क्या शहजादे नाम है जी, क्या नाम है? सेंचुरी टाउन। सही। अच्छा देखने वाला था कि समझे कि 100 टाउन तो ये इन्होंने बना दिए हैं, 99 बना दिए हैं, अब ये सेंचुरी करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा लूट मार की सेंचुरी तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह के फजल से न कोई जमीन न कोई इजाजत। ये मैंने आपको बताया ना, इन्होंने ड्रामा बनाया, किसी के पास 100 कनाल, किसी के पास 200 कनाल, किसी के पास 250 कनाल जमीन है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं। इसमें भी हम एक दिन प्रोग्राम करेंगे कि आरडीए कुछ को कहता है गैर कानूनी है, कुछ को कहता है जाली है, कुछ को कहता है गैर मंजूर शुदा है, तो इसका फर्क क्या है ये भी बताएंगे। सही। और है कंट्री साइड फार्म जी, ये यानी ये है कि मुल्क को साइड और ये दोबारा इस मामले को टेकअप करेंगे, लेकिन जिन लोगों के जिनकी उम्र भर की जमा पूंजी लूटी उसकी वापसी का भी इंतजाम यकीनी तौर पर होना चाहिए, और कौन लोग इसमें मुलविस हैं आने वाले दिनों में नाज़रीन आपके साथ ये भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे होगी कल दोबारा मुलाकात, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।